کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فائرنگ، پولیس اہلکار شہید۔ کار سوار ملزم ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ پوچھ گچھ کے دوران کار میں سوار لڑکی اتر کر بھاگ گئی۔ پولیس اہلکار سے تلخ کلامی پر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے ملزم کا سراغ لگا لیا۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا۔ تقرری کا پروسیس کا آغاز ہوا ہے ایک ہیجان برپا کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں اس سے ملک کی قوم کی وحدت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے۔ 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کہ اس پہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو 2 ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیج صرف آئین اور قانون کا ہے اور کوئی پیج نہیں ہے، اور ہم اس پیج میں ایک ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کا وزارت دفاع کو خط۔ جی ایچ کیو کو آگاہ کر دیا، 2-3 روز میں مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان سے 2 ہاتھ کریں گے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، فوج نے خود کو نیوٹرل کر لیا، انہیں سپورٹ کرنا ہوگا۔ اب ملک میں مفادات کا کوئی پیج نہیں بلکہ سب کو آئین اور قانون کے پیج پر آنا ہوگا، وزیر دفاع۔ یہ تو ان کی ماشاءاللہ فکر ہے، بلکہ مکمل طور پہ وہ صحتیاب ہو چکے ہیں، اور بس یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال جو ہے وہ تقریباً روزانہ ہو رہا ہے، اور پروسیس جو ہے وہ جو میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے وہ اس کی تصحیح کر لیں۔ جی سر، سمری ابھی تک جو ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نہیں آئی، اور سر یہ کب تک آئے گی؟ میرا خیال ہے اگلے 1-2 روز میں جو نا، میں نے پرسوں بھی کہا تھا میڈیا کو کہ یہ پروسیس جو ہے منڈے کو اسٹارٹ۔ جی سر، تو پروسیس جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ہمیں کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میڈیا کو لگتا ہے بڑی جلدی لگ رہی ہے اس سلسلے۔ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو گیا۔ 25 نومبر تک آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ وزارت دفاع سے سمری آئندہ 1-2 روز میں بھیجوا دی جائے گی۔ تعیناتی سے متعلق کوئی پریشر ہے، نہ ہی کوئی ڈیڈ لاک۔ سینئر موسٹ 5 یا 6 نام آ جائیں گے، انہی میں سے فائنل ہو جائے گا۔ پاک فوج کی لیڈرشپ کو ناموں پر اعتماد میں لے کر فیصلہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ آرمی چیف کے الوداعی دورے جاری۔ جنرل قمر جاوید باجوہ راولپنڈی کور ہیڈ کوارٹرز، نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ راولپنڈی کور میں یادگار شہداء پر کی چادر چڑھائی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات ہوئی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ سے بھی ملے۔ مادر وطن کی حفاظت میں مصروف عمل مسلح افواج کا جذبہ قابل ستائش ہے، سپاہ سالار کی گفتگو۔ آرمی چیف اور اہل خانہ کی ٹیکس تفصیلات لیک، حکومت نے نوٹس لے لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تحقیقات کی ہدایت، 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف فیملی کے ہمراہ برطانیہ سے یورپ روانہ، 10 دن مختلف ممالک میں گزاریں گے۔ ڈاکٹرز کا یورپ کے بعد امریکہ جانے کا مشورہ، نون لیگی قائد کا شریانوں کا علاج امریکہ سے کرانے کا پلان۔ 26 تاریخ کو لوگوں کو بر وقت نکلنا ہے۔ ہم الیکشن پر اصرار اقتدار کے لیے نہیں، پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے بات کرنے سے انکار نہیں کیا، ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے نہ انتخابات۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور ان پر بات کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ کے راولپنڈی مرحلے کی حکمت عملی تیار۔ عمران خان کا 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے خطاب، کارکنوں کو 1 دن پہلے پہنچنے کی ہدایت۔ اقبال پارک میں رہائش کا انتظام ہوگا۔ شام میں ملک ریشی کی پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو۔
چاروں طرف سے قافلے پنڈی پہنچیں گے، ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جانا ہوگا: اسد عمر۔ جس فتنے کو ہم نے اقتدار سے نکالا وہ اس پر مصروف ہے کہ ملک میں دفاعی عدم استحکام آ جائے۔ ایک معمول کا عمل ہے، سرکاری ملازمت ہے، ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا ایک انجام ہوتا ہے، لیکن جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لیے آپ دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو، میرٹ پر ہو، جس کو اختیار ہے وہی کریں۔ مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے ہمیں اور دفاعی ادارے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ جب تک عمران خان سیاست کا حصہ ہے، گندی سیاست ہوتی رہے گی۔ سابق حکومت جو خزانہ چھوڑ کر گئی اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تسنیم حیدر کے بیان پر عدالتیں اور تفتیشی ادارے موجود ہیں، ملکی اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے: مولانا فضل الرحمان۔ نواز شریف کیئر ٹیکر کا دورانیہ بڑھوا کر من پسند تعیناتی چاہتے ہیں۔ عمران خان کو کسی کی تعیناتی پر اعتراض نہیں۔ پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ نکل چکا۔ سیاسی چیخیں بلاول کی پریس کانفرنس میں واضح ہیں۔ آئندہ 5 روز سیاست میں فیصلہ کن ہیں: شیخ رشید۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے ریفرنس ٹرائل کورٹ کو موصول۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو آج کے لیے نوٹس جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال سماعت کریں گے۔ ریفرنس الیکشن کمیشن کی جانب سے بھجوایا گیا تھا۔ احتجاجی مظاہرہ اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کی مکمل میڈیکل رپورٹ طلب۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات، فیصل ووڈا ایف آئی اے انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش۔ مراد سعید نے بھی ایف آئی اے ٹیم کو سوال نامہ بھجوا دیا۔ انکوائری کمیٹی سراغ لگائے۔ ارشد شریف کی تحقیقاتی صحافت کس کے لیے خطرہ تھی؟ کس نے سینئر صحافی کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا؟ مراد سعید کی تحقیقاتی کمیٹی سے سوالات۔ تسنیم حیدر کے ذریعے ایک گھٹیا سازش تیار کی گئی۔ عمران خان جان لے توشہ خانہ چوری کیس سے توجہ نہیں ہٹے گی، انہیں 33 کروڑ روپے کا حساب دینا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل تک جانا پڑ سکتا ہے: عطا تارڑ۔ ایف آئی اے اور نیب ابھی بھی اس کو رعایت دے رہی ہیں، اس کو بہت رعایت مل رہی ہے جو کہ نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے اوپر کیسز ثابت ہو چکے ہیں کے لیے جیسے بادشاہ سلامت تھا اس ملک کا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت اسپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ سوالیہ نشان ہے کہ کب تک اس طرح کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ بخشتے رہیں گے۔ عمران خان دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ توشہ خانہ تحائف بیچنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے والا مسلسل اداروں پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے: شرجیل میمن۔ بند ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کا بری حالات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے فلڈز کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ اور ایک جو نیا سروے آیا ہے اس میں 22% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس اکانومی میں 22% ان امپلائمنٹ بڑھے گی۔ ہمارے وقت میں اپریل میں کیا ڈیفالٹ کا رسک زیادہ تھا یا اب ڈیفالٹ کا رسک زیادہ ہے؟ انسرٹینٹی ختم کریں، ہم نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کریں، اکانومی صحیح سمت میں چل سکے۔ فیکٹریاں بند، بے روزگاری کی شرح بلند، زرعی شعبے کے بھی برے حالات۔ سردی میں گیس نہیں ہوگی، عام آدمی اور انڈسٹری کو مشکلات ہوں گی۔ اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ زیادہ ہے، نئے انتخابات کرائے جائیں تاکہ معیشت درست سمت پر چل سکے: شوکت طری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولٹری اور ڈیری انڈسٹری کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم۔
मकई सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद। चौधरी परवेज इलाही की जानवरों को अमराज से बचाने के लिए 6 माह में मकामी तौर पर वैक्सीन तैयार करने की हिदायत। शाहजेब कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर समेत दीगर मुलजिमान भरी ज़ाती झगड़े में दहशत गर्दी की दफात नहीं लगाई जा सकती। फरीक़ैन में सुलह हो चुकी। राज़ीनामे के बाद सज़ा ख़त्म होने से मुताल्लिक मुतअद्दिद अदालती फैसले मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। परवीन रहमान कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाओं को कलअदम करार दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुलजिम रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती, रहमत हुसैन को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह को 2013 में कत्ल किया गया था। सऊदी अरब की तेल पैदावार बढ़ाने की खबरों की तब्दील। ओपेक इजलास में तेल पैदावार बढ़ाने पर बात नहीं कर रहे। सब जानते हैं ओपेक प्लस मीटिंग से पहले कभी फैसले पर बात नहीं करता। ओपेक प्लस की यौमिया 2 मिलियन बैरल की कटौती 2023 के आखिर तक रहेगी। तेल की पैदावार बढ़ाने पर बात नहीं होगी। सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत का इल्ज़ाम। 2 ईरानी अदाकाराएं गिरफ्तार। दोनों ख़वातीन बगैर दुपट्टा अवाम में नजर आईं। हंगामा, काजियानी और कतायोन रिहाई पर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का भी इल्ज़ाम किया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा। लेग स्पिनर इब्रार अहमद पहली बार टेस्ट टीम में शामिल। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच 1 दिसंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ग्रुप मरहला। अमेरिका और वेल्स का मैच 1 गोल से बराबर। आज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। सऊदी अरब दिन 3 बजे अर्जेंटीना से टकराएगा। शाम 6 बजे डेनमार्क और ट्यूनिस मध्य मुकाबल। रात 9 बजे मेक्सिको और पोलैंड में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैचेस में इंग्लैंड ने ईरान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने सेनेगल को 2-0 से हरा दिया।